آج کل تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ سمجھتے مولانا نماز پڑھے بغیر بھی تو مسلمان رہ سکتے ہیں نا. میں نے کہا جنہیں نبی نے مسلمان بنایا تھا ان کی پہچان نمازی ہونا ہے. اور ہم تو عاشورہ کے دن بھی نماز چھوڑتے ہیں, ہم تو عید کے دن بھی نماز چھوڑ. یاد رکھنا میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا, میں نہیں کہتا کیونکہ حنفی ہوں, مگر 100 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے مذہب نقل کرتے ہوئے لکھا 100 سے زیادہ. کیا بنے گا تمہارا میرے بھائیوں؟ دولت ہی سب کچھ ہے. جو دولت انسان کی قبر میں کام نہیں آئے گی, اس دولت کو پانے کے لیے ہم برطانیہ, امریکہ, افریقہ, کلکتہ, ممبئی تک کا سفر کرتے ہیں. جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس کے لیے اتنی محنت کر سکتے ہیں, اور جو اعمال قبر میں جائیں گے ان کے لیے ہم 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتے. ہم مال کے مخالف نہیں ہیں, میں تو مال پر ہی تقریر کر رہا ہوں, لیکن مال کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اعمال کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اپنے پہ خرچ کرو گے کچھ نہیں, اعمال کرو, اور اعمال میں اللہ کو سب سے پسندیدہ جو عمل ہے اسے نماز کہتے ہیں. اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک وقت کی نماز کے لیے. اللہ نے پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 مرتبہ دیا, کسی کا حکم 2 مرتبہ دیا, کسی کا حکم 3 اور 4 مرتبہ دیا. تنہا نماز وہ عبادت ہے جس کا حکم پورے قرآن میں کم و بیش اللہ نے 700 مرتبہ دیا. 700 بار اللہ نے کہا نماز قائم کرو. جب میرے آقا کے پاس لوگ مسلمان ہونے آتے تھے وہ کچھ رعایت مانگتے تھے. ایک قافلہ آیا, انہوں نے کہا حضور ہم جہاد نہیں کریں گے, اسلام میں جہاد نہیں کریں گے. حضور نے کہا ٹھیک ہے نہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم روزے بھی نہیں رکھیں گے. حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے. حضور تو مختار کائنات تھے نا, مختار کل تھے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. حضور نے فرمایا جاؤ, جس کے پاس نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. حضور علیہ السلام نے نماز کی پابندی لگائی. بلکہ ایک شخص آئے, بہت خوبصورت ایک واقعہ یاد آیا. ایک شخص ہے, انہوں نے کہا حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, میں نماز نہیں پڑھوں گا. تو حضور علیہ السلام نے ایک کام کرو, 40 دن میرے پیچھے نماز پڑھ لو, بعد میں تمہاری مرضی. یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کچھ لوگوں پہ نماز بہت بھاری پڑتی ہے, میں کہتا ہوں صرف پڑھ کے دیکھو, کچھ دن پڑھ کے دیکھو پابندی سے. چلو 40 دن پابندی کر کے دیکھو, تمہاری صحت بدلے گی, تمہارا چہرہ بدلے گا, تمہاری سوچ بدلے گی, تمہارے گھر کا ماحول بدلے گا. کیونکہ نماز وہ چیز ہے میرے بھائی, قرآن پہ اگر ایمان رکھتے ہو, بولو سب کے قریب جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ سیاسی لیڈروں کے قریب جانا چاہتے ہو, پیروں کے قریب جانا چاہتے ہو, علماء کے قریب جانا چاہتے ہو, سیدوں کے قریب جانا چاہتے ہو. ابھی ہم آ رہے تھے, آپ ہم سے ملنا چاہ رہے تھے, آپ کی محبتیں ہیں. بلکہ میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دیا ہے, اس لیے آپ ملنا چاہ رہے تھے. ورنہ اگر ہمارے عیب ظاہر ہو جائیں تو کوئی ہمیں بھیک بھی نہ دے, ہم تو اتنے گنہگار لوگ ہیں. لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ پیروں کے قریب ہو جائیں, سادات کے قریب ہو جائیں, علماء کے قریب ہو جائیں. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں, سب کے قریب رہو, میں منع نہیں کرتا, لیکن ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کسی کے بھی قریب ہو جاؤ, فائدہ کیا ہے؟ کسی کے بھی قریب, سیاسی لیڈر کے قریب ہو جاؤ, کسی بزرگ کے قریب ہو جاؤ, کیا آپ بیمار پڑیں گے تو وہ آپ کو شفا دے سکے گا؟ سچی بات کرنا. دیکھو کوئی لائی لپیٹی چاپلوسی کی باتیں نہیں, آپ کو خوش کرنے کی بات نہیں, اللہ کو خوش, حق بات کہنا. کتنا بھی بڑے سے بڑا عالم, مفتی, خطیب, پیر, اگر آپ بیمار ہو جائیں تو کیا وہ آپ کو شفا دے سکے گا؟ آپ کے پاس روزی نہیں ہوگی تو کیا وہ رزاق ہے آپ کو روزی دے سکے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قریب نہیں ہونا, اللہ والوں کے قریب ہونے سے برکت ملتی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, سب کے قریب ہونا چاہتے ہو, رب کے قریب کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ وہ رزاق ہے, وہ شافی ہے, اس نے زندگی دی ہے, ماں کے پیٹ میں ہماری شکلیں بنائی ہے. اگر وہ روزی نہ دینا چاہیں
آپ کو کوئی روزی نہیں دے سکتا. اگر وہ روزی چھین لے، جانور بھی آپ کے دشمن بن جائیں. اللہ کے احسان تلے ہر انسان دبا ہوا ہے. خدا کے فضل کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا. آپ عزت سے یہاں بیٹھے ہو، خدا کا فضل ہے. ہم عزت سے یہاں بیٹھے ہیں، خدا کا فضل ہے. اگر خدا اپنا فضل اٹھا لے تو آپ استقبال کرنے کی بجائے گالیاں دو گے، آپ پھول برسانے کی بجائے پتھر برساؤ گے، محبت کرنے کی بجائے نفرت کرو گے. یہ خدا کا فضل ہے جس نے محبتوں کا ماحول پیدا کیا ہے. یہ خدا کا فضل ہے جس نے روزی دی ہے. خدا کا فضل ہے جس نے صحت دی ہے. خدا کا فضل ہے جس نے اولاد دی ہے. میرے بھائی کیا کر لو گے؟ اگر اولاد دے کے تمہارا غدار بنا دے تو سوچو گے کہ نہ ہوتی اولاد تو اچھا ہوتا. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اولاد دی، فرما بردار بنایا، گھر میں محبتوں کا ماحول بنایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، سب کے قریب جانے والوں، سیاسی لیڈروں کے قریب اس لیے ہونا چاہتے ہو نا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو اصل مقصد کی طرف لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مصیبتوں میں کام آئیں گے. یہ تعویذ دیں گے، یہ دعا دیں گے، یہ دوا دیں گے، یہ کریں گے، یہ وہ کریں گے. سن لو، کون کیا وفا کر سکتا ہے؟ یہ دنیا تو مفاد کی دنیا ہے. موسم بدلنے وقت لگتا ہے، لوگوں کا ذہن بدلنے وقت نہیں لگتا، لوگوں کی فکر بدلنے وقت نہیں لگتا. میرے بھائیوں اگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، سب کے قریب ہونا چاہتے ہو، سب کے قریب ہونا مشکل ہے. تحفے دو تو قریب ہوں گے، رشوت دو تو قریب ہوں گے، دھکے دیے جاؤ گے تو قریب ہوں گے. لیکن میرے اللہ کے قریب ہونا کتنا آسان ہے، کتنا آسان نسخہ. کسی ولی کا پیش کیا ہوا نہیں بتا رہا ہوں، کسی بزرگ و فقیر کا نہیں بتا رہا ہوں، اللہ نے خود بتایا اپنے سے قریب ہونے کا طریقہ. میں آیت نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ آیت سجدہ ہے، اگر پڑھوں گا تو آپ کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا. میں آیت پڑھنے کے بجائے اس کا مفہوم پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. جو بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، ادھر اس نے پیشانی زمین پہ رکھا، خدا بندے کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کا سر میری بارگاہ میں جھک جائے، اب میں کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دوں گا، اس کو ذلیل ہونے نہیں دوں گا. جب تک مسلمانوں کا رشتہ اللہ کے گھر سے جڑا ہوا تھا، جب تک مسلمانوں کا رشتہ سجدوں سے جڑا ہوا تھا، جب تک مسلمانوں کا رشتہ خدا کی بارگاہ سے جڑا ہوا تھا، تم ذلیل نہیں تھے، تم رسوا نہیں تھے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 60 سے 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. نوجوان چھوکرے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں مولانا سید بتا پہلے مسلمان بادشاہ تھا، بھکاری کیوں ہے؟ میں نے کہا فکر عثمانی بدلی، مسلمان بھکاری ہو. دولت آتی ہے تو نشہ، دولت آتی ہے تو لڑکی بازیاں. بار بار یہ جملہ بولنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے. ڈاکٹر نہ اپنے پسند کی دیتا ہے نہ مریض کے پسند کی، ڈاکٹر تو ضرورت کی دیتا ہے. اپنے موبائل چیک کرو کتنی گندگی بھر رکھی ہے. سفید کپڑے اور خوشبو لگا کر 100 کارڈ متقی بننے والوں، اپنی گندگی کو خود جانتے ہو، اپنی تنہائیوں کو خود جانتے ہو، اپنی دولت کہاں خرچ کرتے ہو خود جانتے ہو، نگاہیں کس کس کو کس نیت سے تکتی ہے خود جانتے ہو. خدا نے جوانی دی ہے اور عیاشی کے لیے، آوارگی کے لیے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے. بتاؤ ہم کیوں آئے تھے دنیا میں؟ لوگ کہتے پہلے ہم بادشاہ تھے 700-800 سال تک اور اب ہم بھکاری ہو. ایسے بھکاری ہوئے کہ اپنی شہریت تک مشکوک ہو گئی. لوگ ملک میں رہنے تک نہیں دینا چاہتے. دنیا بھر کا، میں ہندوستان کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں فلسطین سے نکال دینا چاہتے ہیں، یمن سے نکال دینا چاہتے ہیں، شام سے نکال دینا ہر جگہ سے تو تمہیں نکالنے کا منصوبہ بن رہا ہے. کیوں؟ پہلے لوگ بلاتے تھے آؤ، پلکیں بچھاتے تھے. وجہ مسلمان کتنا بھی مالدار ہو جاتا، کتنا بھی، مگر کبھی عیاشی نہیں کرتا، آوارگی نہیں کرتا. میں مالداروں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی دولت آتی ہے نا، پیر زمین پہ نہیں ٹھیک.